بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 209 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ رعد کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بڑا کھول کے بڑے واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ترجمہ: وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے وہ سجدہ ادا کر لیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا، حکم بجا لانا اور سر تسلیم خم کرنا کے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے قانون کی مطیع ہے اور اس کی مشیت سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتی۔ مومن اس کے آگے برضا و رغبت جھکتا ہے تو کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا کے قانون فطرت سے ہٹنا اس کی مقدرت سے باہر ہے۔ مزید بتایا گیا کہ سایوں کے سجدہ کرنے سے، یعنی آیت میں آیا کہ سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں، تو سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سایوں میں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف گرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی مطیع اور کسی کے قانون سے مسخر ہیں۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ترجمہ: ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ پہلی بات جو آئی اس آیت میں کہ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ، اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ واضح رہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ جو کفار مکہ تھے وہ اس چیز کے قائل تھے۔ وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت میں بھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے، کیونکہ اقرار کے بعد توحید کا ماننا لازم آ جاتا تھا اور شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد باقی نہیں رہتی تھی۔ اس لیے اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے وہ اس سوال کے جواب میں چپ سادھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، تم کو رزق دینے والا کون ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ تم خود کہو کہ اللہ، اور اس کے بعد یوں استدلال کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی تم بندگی کیے جا رہے ہو؟ پھر دوسرا سوال آیا کہ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ تفسیر میں آیا کہ اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار و شواہد پھیلے ہوئے ہیں، مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کردگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندھو، اگر تمہیں کچھ نہیں سوچتا تو آخر چشمے بینا رکھنے والے اپنی آنکھیں کیسے پھوڑ لے، یعنی دیکھنے والا اپنی آنکھیں کیسے خراب کر لے۔ جو شخص حقیقت کو آشکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ تیسرا سوال اس آیت میں ہے کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے روشنی سے مراد علم حق ہے۔ علم حق کی یہ وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حاصل تھی، اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں جن میں منکرین بھٹک رہے تھے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے وہ کس طرح اپنی شمع بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر سکتا ہے۔ تم اگر نور کے قدر شناس نہیں ہو تو نہ صحیح، لیکن جس نے اسے پا لیا ہے، جو نور و ظلمت کے فرق کو جان چکا ہے، جو دن کے اجالے میں سیدھا راستہ صاف دیکھ رہا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکتے پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ پھر سوال آیا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ تفسیر میں آتا ہے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوتی اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ خدا کا تخلیقی کام کون سا ہے اور دوسروں کا کون سا، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی۔ لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا بھی پیدا نہیں کیا، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جیلی خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جیلی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حقوق میں آخر کس بنا پر شریک ٹھہرائے گئے؟ آخر میں اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اس کے حوالے سے تفسیر میں کہ اصل میں لفظ طہار استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے وہ ہستی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے۔ یہ بات کہنا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، مشرکین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کبھی انکار نہ تھا۔ اور یہ بات کہ وہ یکتا اور قہار ہے، اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا پہلی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے وہ لامحالہ یکتا و یگانہ ہے، کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے وہ اسی کی مخلوق ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں اس کی شریک ہو؟ اسی طرح وہ لامحالہ قہار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوقیت میں شامل ہے۔ غلبہ کامل اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے؟ بس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو اس کے لیے ان دو خالص عقلی و منطقی نتیجوں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول ٹھہرتی ہے کہ کوئی شخص خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے اور غالب کو چھوڑ کر مغلوب کو مشکل کشائی کے لیے پکارے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ: اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ آسمان سے پانی برسا اور ہر ندی نالی اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے۔ جھاگ تفسیر میں آتا ہے اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور اس ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی،
اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا، مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھر کر آتا ہے اور اس شان سے چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی نظر آتا رہتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا و مافیا کی دولت دے ڈالنے میں بھی تحمل نہ کریں گے۔ بری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مواخذے کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں، بخلاف اس کے جنہوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے اور اس کے مطیع و فرمان بن کر رہے۔ ان سے حساب یسیر یعنی ہلکا حساب لیا جائے گا، ان کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ سے ابو داؤد میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس سے مراد ہے پیشی، یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، مگر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور فرما بردار ملازم کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر کبھی سخت گرفت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی غداری و خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت قابل لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے نوازے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم بخشے جائیں، ہمیں معافی مل جائے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، جانے انجانے میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور کوئی بھی ناشکری کا جملہ ہم سے جو ادا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔